عمران خان صاحب سے بڑی مختصر ملاقات ہوئی جناب سلمان صفدر صاحب کی، جو خان صاحب کے مقدمات میں اور بالخصوص آج جو مقدمہ تھا توشہ خانہ والا اس میں ان کے وکیل ہیں. ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ آج صرف ریبٹل ہوگا، یعنی کہ پروسیکیوشن استغاثہ کی طرف سے جواب دیا جائے گا ہماری بحث کا. لیکن صبح 9 بجے جج صاحب آئے، ان کے پاس 60 صفحوں کا لکھا ہوا ایک فیصلہ تھا جو آتے ہی انہوں نے سنا دیا. اس کی آخری چند سطور سنا دیں اور یہ کہا کہ 10 اور 7 سال کی سزائیں دی جا رہی ہیں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو. اور اس کے بعد وہ اٹھ کر چلے گئے. جب فیصلہ سنایا جا رہا تھا سلمان صفدر صاحب عدالت میں نہیں تھے موجود. اس وقت بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کو بھی جج صاحب کے روبرو پیش نہیں کیا گیا. یہ بذات خود ایک غیر قانونی عمل تھا. خان صاحب نے آج یہ پیغام دیا ہے کہ وہ بالکل اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. انہوں نے کہا ہے میں پاکستان کی عوام کے لیے آزادی لوں گا یا خود شہادت قبول کروں گا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کمزور پڑ جاؤں گا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے لیے یا کسی اور کے لیے گڑ گڑاؤں گا. بشرا بی بی کے حوالے سے وہ بہت نالاں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان کی بیگم ہونے کی وجہ سے، ان کی اہلیہ ہونے کی وجہ سے معطوب کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب نے کہا میں پاکستان کی ہر عورت کے ساتھ کھڑا ہوں جس کو معطوب کیا جاتا ہے. میں مہرنگ بلوچ کے ساتھ کھڑا ہوں، میں ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اپنی بہنوں کے ساتھ کھڑا ہوں جن پہ حملہ ہوتا ہے ہر منگل جب آتی ہیں اپنے بھائی سے ملنے. ان پر واٹر کینن کے ذریعے تیزاب میں ملا پانی پھینکا جاتا ہے. یہ شرمناک رویہ ہے اس ریاست کا. تو خان صاحب کا پیغام یہی ہے کہ اب سب پاکستانی، بالخصوص انہوں نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کو کہا کہ اب آپ تیاری پکڑ لیں اسٹریٹ موومنٹ کی. اس کے علاوہ ہمارے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے. عدالتوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں عملاً. ہمارے پاس پارلیمان میں بھی آواز اٹھانے کا کوئی موقع نہیں ہے. وہاں بھی جس طرح ہمارے لوگوں کو 8 فروری 2024 کو پارلیمان میں داخل ہونے سے روکا گیا، جو پاکستان کی عوام کا فیصلہ تھا اس کو رد کیا گیا. 100 کے قریب ہمارے MNA تھے جن کو پارلیمان میں داخل نہیں ہونے دیا گیا. فارم 47 کے ذریعے جیتے ہوئوں کو ہرایا گیا. تو ہمارے سامنے ہے یہ پوری صورتحال. یہ ایک جھوٹ کا نظام ہے، یہ ایک فریب کا نظام ہے جس میں نہ معیشت ترقی کر رہی ہے اور نہ انسانی حقوق پنپ رہے ہیں. معیشت کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. رپورٹ کی بعد رپورٹ سامنے آ رہی ہے جو کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت جامد ہے. سٹاک ایکسچینج کے اوپر بڑھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے اگر آپ کے گھروں میں چولہے نہیں جل رہے، اگر آپ کو روزگار میسر نہیں ہے. آج اس ملک میں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، ملیں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، غربت بڑھ رہی ہے. یہ وہ ملک ہے جہاں 15 سال کی عمر کے بچوں کی 40% آبادی ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر اپنی عمر کے لحاظ سے کم ہے، سکڑی ہوئی ہے. یہاں 15 سال کی عمر کے بچوں میں 60% کسی اسکول میں نہیں جاتے، انہیں کوئی تعلیم میسر نہیں ہے. تو یہ ہے پاکستان کی صورتحال. اور اس نظام کے ہوتے ہوئے، اس جبر کے نظام کے ہوتے ہوئے جس کا مقصد صرف اشرافیہ کو امیر تر کرنا ہے، آگے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. آگے اگر ہم نے فلاح پانی ہے تو ہمیں خود آگے بڑھ کر ان سڑکوں کو سنبھالنا ہوگا اور پھر ان ایوانوں کو سنبھالنا ہوگا. ہمیں قانون کا بول بالا کرنا ہوگا، ہمیں انسانی حقوق کا بول بالا کرنا ہوگا اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ تہیہ کرنا ہوگا کہ ہم ان بنیادی اقدار کے لیے کھڑے ہیں جو انسانیت کا حق ہے. ہم اقتدار کے لیے نہیں کھڑے. ہماری جد و جہد ان بڑے اصولوں کے لیے ہیں جو ہمارے آئین کے اصول ہیں، جو ہمارے دین کے اصول ہیں، جو انسانیت کے اصول ہیں، جو شرافت کے اصول ہیں. تو یہ ہے آج کا پیغام اور آپ دیکھیں گے کہ ہم اس پیغام کو لے کر آگے بڑھیں گے. ملک کے ہر خطے میں ہم جائیں گے. خان صاحب نے وکلاء کو بھی کہا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ. تم قوم کا ضمیر ہو، یہ ضمیر خاموش نہیں رہ سکتا. تمہیں آواز بلند کرنی ہوگی. تمہیں جو اس ملک میں عدلیہ کی پامالی ہو رہی ہے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا. عدلیہ آزاد ہوگی تو انسانوں کو ان کے حقوق ملیں گے. بہت شکریہ. آپ کے کوئی سوالات ہوں تو میں حاضر ہوں. اسد کیسر صاحب ایک منٹ اسد کیسر صاحب بھی بات کریں گے. دیکھیں اس وقت ہمارا دوسرا سیشن شروع ہو رہا ہے، بس صرف 2 منٹ بات کروں گا. سلمان اکرم راجہ صاحب نے ڈیٹیل سے بات کی ہے. اب اس وقت ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہا. آپشن ایک ہے کہ ہم نے مزاحمت کرنی ہے. ہم ہر صورت میں اپنی حقوق کی حفاظت کے لیے روڈوں پہ بھی نکلیں گے، عوام کے پاس بھی جائیں گے. اور کسی طور پر اگر کسی کا خیال ہے کہ ہم خوف کا شکار ہوں گے، ہم ڈر جائیں گے، اس کی غلط فہمی ہے. تو انشاءاللہ کل اعلامیہ بھی نکلے گا.
آگے کی طرف سے عمران خان کی طرف حوالے سے جتنی باتیں انہوں نے کی ہے کہ جو رولز ہیں پروسیجرز ہیں کہ ایک کیس کا جو اس کو بھی اڈاپٹ نہیں کیا گیا. ہم صرف عمران خان کے لیے میرٹ کے مطابق انصاف چاہتے ہیں کہ عمران خان کو اور ان کی تمام پارٹی کو انصاف ملے. سلمان اکبر راجہ صاحب ہلو. میں یہ سوال اگر عام پریس کانفرنس ہوتی تو شاید نہ کرتا کیونکہ یہ اہم موقع ہے قومی کانفرنس سے میرا نام ہے خبر رسائی یہ اسد کیسر صاحب سیاستدان کو پہچان کیے ہوں گے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ 70ویں ترمیم کو لے کر میں شرمندگی کا اظہار کرتا ہوں قوم سے معافی مانگتا ہوں. ان سیاستدان کو اسد کیسر صاحب جانتے ہیں. قومی کانفرنس سے آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے دور میں جو خرابیاں ہوئی جو آمریت کی جو جبر تھا جو حیثیت کی کیا دو روزہ قومی کانفرنس کے دوران آپ اپنے جبر کو خصوصاً میڈیا کی آزادی کو بھی آپ کے یہاں محدود کر دیا گیا تھا آپ کی حکومت میں یہ آپ نے الزام لگا تھا کہ پی آئی حکومت نیب گٹھ جوڑ ان پر آپ شرمندگی یا معافی کا اظہار کرتے ہیں. شکریہ. دیکھیں ہم بالکل واضح ہیں. ماضی میں آپ الزام لگا سکتے ہیں, آپ کا کوئی الزام شاید درست ہو کوئی الزام درست نہ ہو, لیکن ہم نے اب ماضی سے نہیں جڑے رہنا. ماضی کو ہم نے جواز نہیں بنانا آج جمود کا شکار ہونے کا. ماضی میں یقیناً ہر ایک سے غلطیاں ہوئی ہیں, بالکل ہوا ہے, لیکن ہم نے اب تہیہ کرنا ہے کہ ہم نے آزادی صحافت کو یقینی بنانا ہے, آزادی ضمیر کو یقینی بنانا ہے, انسانی حقوق کو یقینی بنانا ہے. ہم نے آگے بڑھنا ہے. یہ جنگ صرف پی ٹی آئی کی جنگ نہیں ہے, یہ ہر پاکستانی کی جنگ ہے, یہ انسانیت کی جنگ ہے. میری ابھی ایمان مزاری سے بات ہو رہی تھی, وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میں پی ٹی آئی کی بہت سی باتوں سے اختلاف کرتی ہوں, لیکن ہم سب کو ایک نقطے پہ اکٹھا ہونا ہے. ہمیں اس ملک میں انسانوں کے لیے جگہ پیدا کرنی ہے. ہم حیوان نہیں ہیں, ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. اس وقت ہمیں بھیڑ بکری سمجھا جا رہا ہے. اس ایک نقطے پہ ہم سب کو اکٹھا ہونا ہے. سلمان اکبر راجہ صاحب آپ نے ابھی ہیومن رائٹس کی بات کی. اب میں معافی چاہتا ہوں چونکہ اجلاس کا ٹائم ہو گیا ہے تو یہ ہم باقاعدہ آغاز کر لیں گے اجلاس کی. آپ اپنی سیٹ پہ آ جائیں. یہ تمام دوستوں سے گزارش ہے صحافی برادری جو ہمارے گیسٹ اسپیکرز ہیں ان کے لیے سیٹس خالی کر دیں تاکہ وہ اپنی سیٹ سنبھالیں. شکریہ. دوسرے الفاظوں میں باعزت طریقے نال اٹھ جاؤ. ہے جی